وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الشعراء درس کا نمبر ہے 1707، آیت نمبر 50. آج کا موضوع، کیا ہمیں عذاب آخرت کی کوئی پرواہ نہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال رب انی اخاف ان یکذبون. انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل. اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسیٰ نے کہا کہ ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا، پھر خدا نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ قال أولو جئتك بشيء مبين موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔ قال فأت به إن كنت من الصادقين فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ، دکھاؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح اژدہا بن گئی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجیے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجیے، يأتوك بكل سحار عليم کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو۔
فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی. فألقي السحرة ساجدين. تب جادوگر سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمين. اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے. رب موسى وهارون. جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. سامعین اکرام، فرعون اور جادوگروں کا مکالمہ جاری ہے اور سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 50 سے آج پڑھیں گے. گزشتہ سبق کا آخری جو تھا آیت 49 نمبر کہ اس نے الزام لگایا کہ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون، کہ میں تمہیں پھانسی دے دوں گا وغیرہ. وہ ایمان لے آئے تھے. تو اب جو مسلمان ہوئے تھے نئے، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے کہاں؟ انا نطمع، اور ہمیں امید ہے، ہمیں توقع ہے، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا. ان کننا اول المؤمنین، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. سامعین اکرام، ایمان جب دل میں آ جائے تو دنیا کا کوئی لالچ یا دنیا کے کسی نفع کی لالچ جو ہے اور کوئی خوف، دنیا کے کوئی نقصان کا خوف مومن کو اپنے راہ مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. اب تھوڑی دیر پہلے اگر آپ نے سنا ہو، جادوگر جب آئے تو انہوں نے دنیا کی طلب کی فرعون سے، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمیں کیا دو گے، تم کوئی اجر دو گے؟ تو مطلب تھوڑی دیر پہلے تو وہ دنیا کے طالب تھے، یعنی دنیا کے نفع کے طالب تھے. لیکن جب ان کا دل ایمان میں ٹھک گیا اور وہ بے اختیار جو ہے سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے، تو اب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کے مخالف کاٹ دوں گا اور پھر تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم نے جانا کہاں ہے. انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے حضور ہی پہنچ جائیں گے، جانا بھی ہم نے وہیں ہے. تو ویسے ہی ہم آپس میں بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں دنیا کی محبت اس وقت ہمارے دلوں میں ہے اور ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے، قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں دو یعنی بعد المشرقین ہیں دونوں چیزوں میں. اس وقت ہمیں آخرت کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آخرت میں تو وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ ہے نا، کہ آخرت میں کیا ہے، یا تو شدید عذاب ہے یا بخشش ہے. ہم لوگ تو بخشش کے کام نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں.
دیکھیں ہماری یہ بات ذرا نوٹ کریں نا آپ کہ ہماری ترجیح دنیا میں رہنے کی دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ یہی وہ بہت بڑا فرق ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن لوگ دنیا کے دھوکے میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو اس بات کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن جو کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں، یا آج جو کچھ کہا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا دوائرہ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، دونوں دنیا دار کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ کے بندوں کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیارا اسوہ حسنہ ہے، تمام زندگی انہوں نے تکالیف میں گزار دی۔ گھریلو کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، کوئی بادشاہوں والی زندگی تو نہیں تھی، عام آدمی سے بھی کمتر درجے کی تھی۔ اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن مسلسل چولہا جلا ہو، اکثر فاقے ہوتے تھے۔ تو اب وہاں پہ کوئی شکوہ گلہ نہیں تھا۔ آج آپ اپنے گھر میں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کبھی فاقہ ہو جائے تو کیا حالت ہوگی گھر میں؟ مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے، رہ رہی ہے، کھاتی پیتی فیملی ہے، صبح ناشتے، دوپہر ظہرانہ، رات کو عشائیہ، اور مینیو الگ الگ، ناشتہ الگ، ظہرانہ الگ، اور کھانا الگ۔ تو اگر فاقہ آ جائے آپ کی گھر میں، کیا ہوگا؟ کھلبلی مچ جائے گی۔ شام کو کھانے کا وقت ہے، میں اب ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، سوچیں ذرا، اور گھر میں کچھ نہ ہو، نہ بازار سے لانے کے لیے کوئی پیسے ہوں، نہ گندم ہو، نہ روٹی ہو، مطلب نہ آٹا، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی سالن، تو گھر میں کھلبلی مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی؟ کیسے سوئیں گے آپ؟ بھوکے سو لیں گے آپ؟ یہ جناب ایسی اسلام ایسے نہیں ہے۔ اسلام دیکھیں ایک نظریے کا نام ہے، اس کے لیے آپ نے قربانی دینی ہوتی ہے، کچھ بھی، جو بھی تقاضا ہو حالات کا۔ تو ہمارا تو اب یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 50 نمبر، اس میں جو نو مسلم ہے وہ کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، یعنی اس سے پہلے بڑی سخت سزا سنا چکا ہے آیت نمبر 49 میں، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کے، یعنی یہ بڑی خطرناک پوزیشن ہے، اور وہ یہ بھی نہیں کہ آپ ہاتھ کاٹ دیں اور دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دیں اور پھر اس کی مرہم پٹی ہو جائے، یا آپ کو یعنی کوئی ہاتھ کو پہلے سن کر دیے جائے پھر کاٹا جائے، نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، یعنی جو سزا دیا کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا۔ پھر وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر سولی پہ چڑھا دوں گا۔ کرتا ہوگا اس وقت یہ طریقہ ہوگا سزا دینے کا، مختلف طریقے اس وقت کے لوگ آزمایا کرتے تھے، جو آمر تھے، جو ڈکٹیٹر تھے۔ تو یہ بڑی سخت سزا تھی۔ جان کا خوف تو آپ کو کتنا رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ موت سے تو آپ لوگ ڈرتے ہیں۔ اوئے ابو کہتے ہیں، کوئی ابو بات کہہ دیں موت کی، ابو ایسا نہ کہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ یہ نہیں، دیکھیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں نا، ہمارا تو سارا اٹھنا بیٹھنا باتیں یہ سب دنیا کی ہے، دنیا کے مفادات۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں لا دوائر کا ایک نقطہ ہے، نو مسلم کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، آج بھی یہ پوزیشن ہے۔ لا دوائر آپ نے کہا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ہم نے جو کہا ہے
یعنی ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، نبی ہمیں آ کے کہتا ہے اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم دیکھو، تم اگر نافرمانی کی زندگی اختیار کرو گے، دیکھیں میں بالکل واضح بات کہہ رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم نے میری نافرمانی کی تو دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ذلت، اور آخرت میں عذاب شدید۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں۔ یہی بات تو پیغمبر نے کی ہے، جو پہلی وحی تھی، پہلا انذار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور سب کو بلایا تو کیا کہا؟ پہلے ڈرایا لوگوں کو کہ دیکھو تم لوگوں کے یعنی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کا عذاب تم پر متوجہ ہونے والا ہے، اس سے تم اپنے بچاؤ کر لو، ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اپنے عمل سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ نے وہ دعوت قبول نہیں کی، ابو لہب نے بد دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اس کے جواب میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب یہ نازل ہوئی۔ اس نے بد دعا دی، نہیں مانا۔ تاریخ گواہ ہے، اس مجمع میں حضور نے سب مکے والوں کو بلایا، فعما وخصا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، ایک شخص۔ سارے مکے والوں کو جمع کیا، یا صباحا یا صباحا کہہ کے سارے جمع ہو گئے۔ پھر حضور نے بات کی، وہ تفصیل ہے اس کی، لیکن انہوں نے کیا کہا اپنے عمل سے؟ لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں۔ اور 13 سال وہ یہی کہتے رہے مشرکین مکہ، لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب ایمان لے آتے ہیں آپ، پھر آپ دنیا کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، یعنی دنیا کے مفاد کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ ٹھوکر مارنے سے دیکھیں، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ایسے کہ آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے گی، لیکن یہ جذبہ، قربانی کا جذبہ آپ میں ہونا چاہیے، اور اللہ سے محبت اور آخرت، موت آپ کو پیاری ہونی چاہیے۔ جیسے کہ یہاں جو 9 مسلم تھے، ان کو موت پیاری ہو گئی، وہ جان گئے جانا کہاں ہے؟ رب کے پاس جانا ہے۔ انا الی ربنا منقلبون۔ تم کیا ہمیں سزا دو گے اے فرعون؟ ہمیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، رب کے پاس جائیں گے ہم۔ کیا یقین تھا، کیا یقین آ گیا انہیں، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اور خیر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ جو مومن نہیں ہے، تھوڑا سا اگر آپ متوجہ ہوں میری طرف، تو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس وقت جو ہم روئے زمین پر لوگ ہیں، خاص طور پہ یہ مسلمان، یہ کہہ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں آخرت میں جو بھی سلوک ہو، لیکن دنیا ہماری خراب نہ ہو۔ لا ضیر، آج ہم کہہ رہے ہیں یہ کہ آخرت کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو دنیا چاہیے۔ دیکھیں کتنی یعنی آپ کی ظاہر ہے کہ میں ایک معاشرے کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ کی دیدہ دلیری ہے اور سینہ زوری ہے کہ آپ رب کے قرآن کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو نوٹ کروں، تھوڑا سا اس مضمون کو سمجھیں۔ اگر آپ من چاہیے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تو ابھی ہم نے پڑھا تھا سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو آپ سب نے سنا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں،
معبود نفس ہے تو ٹھیک ہے، نفس سے ہی ہم تو اپنی مرضی زندگی گزاریں گے. مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں نا، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل. جو گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے اور اس کا میاں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے قرآن کی، ہم تو ایک دوسرے سے اپنی مرضی سے سلوک کریں گے. یہ تو دیکھیں، میں تو آپ کو انیشلی درجے سے آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کہا ہے ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. آپ دیکھ لینا، اس میں تو دیکھیں کوئی دلائل کی ضرورت ہی نہیں. ہم جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں اور جس انداز سے ہم نے اللہ کے دین سے بے رخی، بے اعتنائی اور لاپرواہی اختیار کر رکھی ہے، تو وہ تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ آخرت کی، نہ آخرت میں جنت کی کوئی لالچ نہیں ہے، اور نہ دوزخ کے عذاب کی. کل رات ہی کی بات ہے، میں گھر میں کچھ مہمان تھے، تو رات کا وقت تھا، گھر میں کچھ بازار سے میں کچھ کباب لینے چلا گیا، چپلی کباب جسے کہتے ہیں. تو وہ یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ لوگ واقف ہوں گے، بڑی کڑھائی ہوتی ہے، اس کے نیچے آگ جلاتے ہیں، اور تقریباً یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، اور تو وہ آگ جل رہی تھی، لکڑیاں اور آگ، اور بس وہ دہکا رہے تھے اسے وقتاً فوقتاً. کچھ لکڑیاں جو ہیں نیچے گر جاتی، وہ چمٹے سے اٹھا کے ڈال دیتے، اور پھر نئی لکڑیاں. تو جہنم کا میرے ویسے خیال میں آیا کہ یہ آگ تو کچھ بھی نہیں ہے اس آگ کے مقابلے میں، وہ جیسے جل رہی تھی اور شعلے نکل رہے تھے. تو میرا ذہن وہاں چلا گیا کہ دیکھو جہنم تو آگ ہے اور ہمارا یقین نہیں ہے، حالانکہ نافرمانوں کے لیے آگ ہے، ہمیں یقین نہیں ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی پرواہ نہیں، لا ضیر. آج مسلمان اللہ سے، اللہ ہمیں دیکھیں، رسول ڈرانے والا ہے، خوشخبری دینے والا ہے، لیکن نہ اس کی خوشخبری پہ ہمیں بھروسہ ہے. جنت کا اپنے مذاق تو بنا لیا ہے. بعض اوقات آپ ہوا میں مذاقی باتیں کر دیتے ہیں، یہ ہو رہے ہیں اور یہ ہیں یہ ہیں. میں تو پریشان ہو جاتا ہوں، یعنی آپ مذاق بنا لیتے ہیں. وہ سلام کے جواب میں بھی بعض اوقات وہ آپ جواب دیتے ہیں نا، جنت الحرام و جنت المقام و دوزخ الحرام. یہ کوئی سنجیدہ طور پہ تو آپ نہیں کہتے، اور یہ تو کوئی جواب نہیں ہے سلام کا، جو مسنون طریقہ ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اس کا بھی آپ نے مذاق بنا لیا ہے. اور یہ دیکھیں، میں تو بچپن ہی یہاں سے گزرا ہے، اور مطلب آپ ہی اسی معاشرے میں میرا بچپن بھی گزرا ہے. بچپن میں ایسی باتیں ہوتی تھی. درود شریف، یعنی الحمدللہ میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا بچپن میں بھی، لیکن درود شریف کے ساتھ ایسے سابقے اور لاحقیں لگا لیا کرتے تھے، وہ میری اس وقت زبان بھی نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ بچے کہتے تھے آپس میں، یعنی ہمیں کوئی احساس ہی نہیں تھا. اچھا، وہ پھر جو ایسے معاشرے میں بڑے ہو گئے تو ہم تو بے ضمیر ہو گئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. بشیرم و نذیرن، دو حیثیتیں ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں چلے، کیا دوزخ کے عذاب کا کچھ بھی خوف ہے آپ کو؟ کوئی یقین ہے؟ نو. یہ جو دیکھیں، ایک تو مطلب میں پریشان اس وقت ہو جاتا ہوں کہ جب یعنی یہ باتیں میں کرتے وقت بعض اوقات سوچنے لگتا ہوں کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں، کیونکہ دین کا تو بالکل ہی نقشہ بدل لیا ہے. دین تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لیں. یہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، زکوٰۃ، کلمہ، یہ سب کچھ ہم کر لیتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے، لیکن باقی زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. یہ تصور نہیں ہے کہ اخلاق آپ اپنے قرآن کے مطابق کر لیں.
اپنی مرضی کو چھوڑنے کے کوئی تیار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہماری، دیکھیں جو پریشانیاں ہیں، جو واقعات ہیں ہمارے ساتھ، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم دین کو سمجھے نہیں ہیں. اور میں دیکھیں آپ ہی کے ساتھ رہتا ہوں نا، مجھے پتہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اس چیز کا کوئی خاص مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات. اور دین تو یہ ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. قرآن کی آیت ہے بھیا. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا، اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے سامنے، ہماری گردن میں تو سریا ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں. میں آپ سے ذاتی طور پہ، ہماری گردن میں تو سریا ہے. نہیں 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 نہیں. اب میں بہت سی باتیں ایسی کرتا ہوں لیکن اس کے میں اثرات نہیں دیکھتا. یہ ایسا لوگ سوچتے بھی ہیں یہ ایسا کرنے کے لیے. اور میں کیا کہتا ہوں، میں تو قرآن کی بات کہتا ہوں، یہی قرآن کی بات ہے. لیکن اس کا ظاہر ہے کہ میرے سننے والے تو میں نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہیں. ہاں، فیس بک پہ فالوورز لاکھوں میں، اور میرے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے سبسکرائبر بھی ہزاروں میں ہیں. اور لیکن یہ بیکار ہیں سب کچھ. آپ نے فیس بک لائک کر لیا پیج تو کیا ہو گیا، یا چینل سبسکرائب کر لیا، آپ دیکھتے تو نہیں ہیں. یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا. اس وقت تقریباً یعنی 500 سبسکرائبر ہمارے ہیں. یہ بھی مطلب تعداد کم ہے، لیکن اس میں سے جو سننے والے ہیں وہ تو ہمیں درس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سن بھی رہا ہے کہ نہیں. تو آپ دیکھ لیں، ابھی پچھلے دنوں میں ایک درس کو دیکھ رہا تھا، 1 سال ہو گیا اور یہی سبسکرپشن ہے ہماری 500-600، اور یہ روز جاتے ہیں یہ درس. لیکن ایک سال اپلوڈنگ کو ہو گیا، ایک آدمی نو ویوز اس پہ لکھا ہوا تھا، کسی نے نہیں دیکھا. تو خیر میں تو دیکھیں اپنی وہ نہیں کہانی بیان کر رہا، لیکن میں تو یہی کہہ رہا ہوں، لا دوائر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. میں صرف آج کے مضمون میں اتنا ہی آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ نے لا دوائر تو کہا ہوا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں، آپ نے آخرت کو الوداع کہہ دیا ہے. ہماری زندگی دنیا کے لیے بسر ہو رہی ہے، آخرت کے لیے نہیں. لا دائر، کوئی پرواہ نہیں، دیکھیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. جب پڑے گی تو دیکھیں گے. وہ پشتوں میں ہے، دل ترا کا الترا نہ واڑا، یہاں دے دو وہاں لے لینا. تو لا دوائر، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تو مستند بات ہے، ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں آج کے مسلمان کو، ورنہ بڑی بھاری بھاری ذمہ داریاں ہیں ہم پہ. ایک تو وہ نبی کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے اور لوگوں تک، یہ امت کی ذمہ داری ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہمیں کوئی پرواہ نہیں. بہرحال میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.